بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ شہر میں 1 جولائی 2024 سے 397 ڈیولپمنٹ اسکیمیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے پہلے دن شہر کی ہر یونین کونسل میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی۔ لاہور کی 274 یونین کونسلز میں 34 ارب 69 کروڑ 12 لاکھ 50 ہزار روپے سے اسکیمیں مکمل ہوں گی، جبکہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں واٹر سپلائی، سیوریج اور پی سی سی کا کام کیا جائے گا۔ خبر دیں آپ کو، شہر میں 1 جولائی 2024 سے 397 ڈیولپمنٹ اسکیمیں شروع کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے پہلے دن شہر کی ہر یونین کونسل میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی ہے، جبکہ لاہور کی 274 یونین کونسلز میں 34 ارب 69 کروڑ 12 لاکھ 50 ہزار روپے سے اسکیمیں مکمل ہوں گی۔ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں واٹر سپلائی، سیوریج اور پی سی سی کا کام کیا جائے گا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پھر وہ ایک کیش کریڈٹ لمٹ سی سی ایل کہتے ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ اپروو کرتی ہے، اس کی اپروول لی۔ وہ یہ دلیل ہے کہ ساری چیزوں پہ ہماری ورکنگ موجود تھی، اور جو گیون ڈیٹ تھی وہ عید کے بعد اپریل کی تھی، جب سے ہاؤس میں یہ ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ کا آغاز ہوا۔ تو سر، یہ مجھے آپ سب کو پتا کہ اپریل میں عام طور پہ جو ٹیمپریچر ہے آپ کا وہ 40 پلس ہوتا ہے، تو اپریل میں رینی سیزن سٹارٹ ہوا، موئسچر لیول بڑھا، اس پہ بھی زومانی فکریں سننے کو ملے کہ جناب یہ کیا وزیر ایک نئی موئسچر نکال کے لے آیا۔ تو سر، یہ ساری باتیں جو میں نے سٹارٹ کیا کہ خدا لگتی باتیں یہ سچ تھی کہ بالکل ہم نے پلان کیا کہ ہمیں بالکل یہ اس چیز کی سگنل تھا کہ جی ایک دم سے اس پریکیورمنٹ سے ہم نے باہر نہیں نکل سکتے، آلدو ہمارے پاس سٹاکس، ہمارے گودامز، ہمارے فائنینشیل جو ایشوز وہ اتنے زیادہ ہمارے لیے الارمنگ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے کسان کے ساتھ اس حد تک جانا ہے کہ اس کو ہم بریدنگ سپیس دیں۔ مگر قدرت کو منظور کچھ اس طرح تھا کہ جب ہم پریکیورمنٹ میں جا رہے تھے اس وقت موئسچر موجود تھا۔ اس کے بعد جب ہم ٹیلی ویژن پہ کیے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی فیڈرل گورنمنٹ، تو ہم ان میٹنگز کا بھی حصہ رہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے، پاسکو نے اس پہ باردانہ ڈسٹریبیوٹ کیا، وہ جو اپنا ٹارگٹ تھا اس کو انہانس کیا، 1 ملین سے 1.4، 1.4 سے 1.8، یہ سارا کچھ ہوا۔ اور کل کی خبر یہ ہے، ہم نے پھر کہا کہ لیٹ سی، جو پرائم منسٹر نے جو ایک انکوائری انیشیٹ کی ہے اس کی رپورٹ آئے، اس کے بعد ہم ہاؤس کو ان پکچر کریں تب پتہ چلے کہ جی اس میں پنجاب گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے بعد کل سر جب باردانہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس میں جو موئسچر کے نام پہ ویٹ، ایکسیس ویٹ لیا گیا، وہ باردانے کی کمپلینٹس آئی ہیں، تو کل پرائم منسٹر نے وہ ایم ڈی پاسکو، ایڈیشنل سیکرٹری اور 4 اور آفیسرز ان کو سسپینڈ کر دیے، گھر بھیج دیے، اور اس کی بھی انکوائری شروع ہو گئی۔ کہنا سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی کسان نمائندے، جتنے بھی ہمارے عوام کے نمائندے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جس نے ہمیں کسی بھی طریقے سے اپروچ کیا ہے، خواہ کرٹیسزم کرتے ہوئے اپروچ کیا ہے، تو ہماری سر یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اس کے ڈور سٹیپ پہ جائیں، ان کے گھر جائیں، اور میں جو اپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، میں ان کے گھر، میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، ان کے گھر منصورہ میں گیا، اپنی پوری ٹیم کو لے کے 3 گھنٹے ان کے ساتھ جا کے ان کو بتایا کہ جی یہ ایشوز ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ آپ ہمیں اپوز کریں، ہماری پالیسی کو اپوز کریں، مگر تھوڑا ہمیں سن بھی لیں۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ مگر مجھے ایک چیز سر یہاں پہ ضرور بات کرنی ہے کہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے، کہ یہ ایک سائیڈ ہے، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کی بیسک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دونوں سائیڈوں کو لے کے چلے۔ تو دیکھنے میں سر یہ آیا کہ یہ جو ہمارے گروور ہیں، جن کا بہت احترام ہے، جن کی نمائندگی ہمارے دونوں سائیڈ کے کو لیگ کرتے ہیں، وہ 3900 لے کے بھی مطمئن نہیں ہے، وہ 3900 پر 40 kg پہ بھی مطمئن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو اینڈ یوزر ہے، جو بیگ لیتا ہے، وہ بھی گورنمنٹ کی اس پالیسی پہ تنقید کرتا ہے کہ جناب یہ کیا پالیسی ہوئی، جو آٹے کا بیگ جو ہے 2800 پہ بیچ رہی ہے 20 kg کا۔ تو یہ اس پہ طے یہ ہوا کہ یہ دونوں طرف کی جو سائیڈز ہیں دونوں ہی سیٹسفائی نہیں، اور اربوں روپیہ گورنمنٹ کا وہ انجیکٹ ہوتا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی سبسڈی کی شکل میں، بینکس کے لون کی شکل میں۔ تو یہ ہائی ٹائم ہے کہ اس میں پالیسی کو کریکٹ کیا جائے، پالیسی میں کچھ اس طرح کے سٹیپس اٹھائے جائیں
جس سے دونوں سائڈیں کم از کم مطمئن ہوں. یہ سب بیک گراؤنڈ تھی، یہ میں نے عرض کی ہے. اس کے بعد جو بھی پرپوزل ان کی طرف سے آئی اس پہ بھی ورکنگ کی. اب گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ وہ جو کسان، جو چھوٹا کسان، آج جب ہم 13 مئی کو بات کر رہے ہیں، آج فیلڈ میں جناب چیئر، فیلڈ میں جو مؤثر لیول ہے وہ بالکل اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ ہے جس پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ لے سکتا ہے. مگر جب اس پہ گورنمنٹ نے اپنے سورس سے پتہ کیا تو کسانوں کے وہ نمائندے جو سبھی نہیں، جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ کنیکشن میں ہیں، نمائندگی کسانوں کی کرتے ہیں وہ، اور کیبنٹ ہوئی اس پہ. تو اس پہ گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ اگر آج ہم 13 مئی کو یا 10 مئی کو یا 15 مئی کو ہم اس پہ جو باردانہ دیتے ہیں تو وہ جو کسان چھوٹا جس کے لیے پالیسی ہم لے کے آئے تھے 6 ایکڑ پہ 6 بیگ، وہ تو اپنی جو گندم ہے وہ تو تقریباً اس وقت 90% پلس جو ہے اس کی ہارویسٹنگ ہو چکی ہے، وہ تو بیچ چکا. تو پھر ہم یہ پالیسی یہ اربوں روپے اس کو دے دیں جس کو ہم مڈل مین یا جس کو ہم ایک بہت بڑا ولن پورٹرے کرتے ہیں اس کو دے دیں. تو اس پہ گورنمنٹ پہ ڈوئل رسپانسبلٹی تھی. کسی گورنمنٹ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ بھی مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے آئے اور اپنے اوپر تنقید لیں، مگر نیک نیتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ شاید ہم اس سال وہ روایت جو 50 سال سے چل رہی تھی پروکیورمنٹ کی، شاید ہم اس کو ود فل سوئنگ نہ کر پائیں گے. مگر اس میں ساری چیزیں بھی میں نے ان پکچر کی ہیں. جب کوسچن آر ہوا ہے اس میں بھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، جب یہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. جو سیریس ڈسکشنز میں مجھے اپوزیشن سائڈ سے جس نے بھی مجھے انوائٹ کیا ہے، یا کسان جو نمائندے ہیں جو پروٹیسٹ میں جاتے ہیں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، تو میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اپنے سیکرٹری ڈائریکٹر کے ساتھ، ہم وہاں پہ جا کے، میرے ساتھ منسٹر ایگری وہ اس وقت موجود نہیں ہے، وہ بھی میرے ساتھ جا کے ہم نے پوری کوشش کی ہے. میڈیا کے جو لوگ جنہوں نے ہمیں بلایا کہ جی اتنا ایونٹ کرایا ہے آپ ہمیں اس پہ بتائیں کہ کیا ہے، اور جب ہم نے سیریس ڈسکشن کی، ان کے ساتھ بیٹھے، پوائنٹ سکورنگ سے باہر نکلے تو وہ کنونس ہوئے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو فگرز ہی میچ نہیں کرتی. ابھی بھی جس طرح سوال کیے گئے تو وہ سوال اسی طرح کیے جاتے ہیں. لگتا ایسے ہے، پرسیپشن ایسے بنا ہے کہ شاید جو پنجاب میں 13-14 کروڑ عوام ہے وہ سارے کے ساری جو فوڈ ڈپارٹمنٹ 4 ملین میٹرک ٹن گندم جو پرکیور کرتا ہے، جس پہ خربوں روپے لگتے ہیں، وہ شاید لگتا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہوگی کہ شاید وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور وٹو خاندان سمیت دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. سابق ارکان قومی اسمبلی خرم وٹو اور روبینہ شہین وٹو بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. سابق رکن پنجاب اسمبلی معظم وٹو، جہاں آرا وٹو اور آمنہ کسوری نے بھی پی 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 میں شمولیت کا اعلان کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وٹو فیملی کو پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت پر خوش آمدید کہا. ملاقات میں راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضیٰ، شہزاد سعید چیمہ اور چودھری سجاد الحسن بھی موجود تھے. وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کامران بشیر مغل کا ہڑتال کے باوجود پیش ہونے والے وکلاء کے خلاف ایکشن. 3 وکلاء کے لائسنس معطل کر دیے گئے. ایڈوکیٹ ظفر نواز، ایڈوکیٹ عبدالصمد اور ایڈوکیٹ شاہد ساجد کے لائسنس معطل کیے گئے. وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کا کہنا تھا کہ ہڑتال کے روز ہر صورت مکمل عدالتی بائیکاٹ کو یقینی بنائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے. جی اشفاق. جی بالکل، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کامران بشیر مغل کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہڑتال کے باوجود پیش ہونے والے وکلاء کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کامران بشیر مغل نے 3 وکلاء کے لائسنس معطل کر دیے. جن وکلاء کے لائسنس معطل ہوئے ان میں ایڈوکیٹ ظفر نواز، ایڈوکیٹ عبدالصمد اور ایڈوکیٹ شاہد ساجد شامل ہیں. کامران بشیر مغل نے یہ بھی کہا ہے کہ جس روز پنجاب بار کونسل ہڑتال کی کال دے گی، تمام وکلاء اس روز ہڑتال کو مکمل طور پر یقینی بنائیں، عدالتوں میں پیش نہ ہوں، اور اعلامیہ کی خلاف ورزی کرنے والے وکلاء کے خلاف پہلے مرحلے میں لائسنس معطل اور دوسرے مرحلے میں لائسنس منسوخ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ.
عوامی ریلیف کے لیے پنجاب حکومت کا نان روٹی کی نئی قیمتوں کا تعین۔ روٹی 15 روپے کی سرکاری قیمت میں دستیاب، مگر نان 20 کے بجائے 25 روپے میں ہی بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں نے سرکاری قیمت پر نان کی دستیابی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد۔ نان روٹی کی کم قیمت میں دستیابی کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات جاری ہیں۔ لاہور میں روٹی 15 روپے اور نان کی نئی قیمت 20 روپے کا اجرا ہو چکا ہے۔ اکثر مقامات پر روٹی تو نئے مقررہ نرخ پر دستیاب ہے، مگر نان کی فروخت میں منمانیاں جاری ہیں۔ اکثر مقامات پر سادہ نان 20 کی بجائے 25 روپے میں، جبکہ کلچا 30 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ عوام کہتے ہیں ریٹ جاری کیے ہیں تو عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے۔ جتنے بھی تندور ہیں یہاں پہ چلے جائیں، یہ عبدالکریم روڈ پہ تقریباً 10 تندور ہیں، آپ چلے جائیں وہ نان 30 روپے کا بیچتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس پہ دھنیا لگا دیا ہے، دھنیا کے چکر میں دھنیا ہے 1000 روپے کلو نہیں ہے۔ روٹی جو ہے وہ تو کوئی 15 روپے کی 16 روپے کی دے رہا ہے، لیکن جو نان والے ہیں نا، نانوں والوں نے حساب لگایا ہوا ہے 25 روپے کا، 30 روپے کا ابھی بھی ریٹ چل رہا ہے، جو کہ حکومت نے 20 روپے ریٹ کیا تھا۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ وافر گندم کے باوجود نان روٹی کی کم قیمت کا مستحکم نہ ہونا باعث تشویش ہے۔ حکومت اور انتظامیہ فوری نوٹس لیں۔ کیمرامین زہیب کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ برائلر گوشت قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 4 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے۔ پھل غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مارکیٹ میں سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد یقینی نہ بنایا جا سکا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ برائلر گوشت کی قیمت میں ریلیف۔ مرغی کا گوشت 39 روپے سستا 416 روپے فی کلو پر آ گیا۔ فارمی انڈے مزید 1 روپیہ مہنگے 258 روپے فی درجن ہو گئے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 4 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے۔ اوپن مارکیٹ میں پیاز 130، ٹماٹر 100 روپے فی کلو ہیں۔ لہسن چائنا 740، ادرک 670 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ لیمو چائنا 450، جبکہ لیمو دیسی 750 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ آلو 120 اور کریلے 150 روپے فی کلو ہیں۔ پھلوں میں سیب کالا کلو 400 روپے، امرود 200 روپے فی کلو میں دستیاب۔ کیلے درجاول 180 روپے فی درجن ہیں۔ عوام کہتے ہیں برائلر کے دام کم ہوئے ہیں، لیکن سبزیاں اور پھل قوت خرید سے باہر ہیں۔ مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد بھی خواب بن گیا۔ دکاندار سبزی اور پھل کے منمانے دام وصول کر رہے ہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ گندم سکینڈل کی تحقیقات نیب سے کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں عدالت سے نیب کو گندم کے میگا سکینڈل کی تحقیقات کا حکم دینے کی استدعا کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ گندم سکینڈل کی تحقیقات نیب سے کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ شہری مشکور حسین نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم بصریہ پرنسپل سیکرٹری، سابق نگران وزیر اعظم، نیب اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے پہلے 2 ماہ 7.78 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی گئی۔ حکومتی سطح پر بنائی گئی کمیٹی شفاف تحقیقات نہیں کر سکتی۔ حکومت خود گندم سکینڈل کا حصہ ہے، میرٹ پر تحقیقات ممکن ہی نہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت نیب کو گندم کے میگا سکینڈل کی تحقیقات کا حکم دے، گندم سکینڈل کے محرکات کا تعین کر کے رقم وصول کروائی جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت یہ رقم قومی خزانے میں جمع کروانے کا بھی حکم دے۔ کیمرامین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ ایل ڈی سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں مٹی چوری ہونے کا معاملہ۔ ایل ڈی اے نے سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسکیم میں آنے والے مختلف معاوضات سے روزانہ کی بنیاد پر مٹی چوری کی وارداتیں ہونے لگی، جبکہ اسکیم کے جناح اقبال سیکٹر میں رات کے اندھیرے میں مٹی چوری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایل ڈی اے نے دفعہ 144 کے نفاذ کے لیے ڈپٹی کمشنر اور محکمہ داخلہ سے رجوع کر لیا۔ مٹی چوری کے واقعات کو روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کی استدعا کر دی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر یہ دیکھتے رہیے لاہور نیوز۔